بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں بہلول نام کے ایک بزرگ گزرے ہیں۔ یہ مجذوب قسم کے بزرگ تھے لیکن بڑی حکیمانہ باتیں کیا کرتے تھے۔ ہارون الرشید بہلول کی بہت عزت کرتا تھا، بعض اوقات ان سے ہنسی مذاق بھی کر لیا کرتا تھا۔ ہارون کے دربار میں ان کی آزادانہ رسائی تھی، جب ان کا دل چاہتا دربار میں پہنچ جاتے۔ ایک دن جب دربار میں بہلول آئے تو اس وقت ہارون الرشید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ ہارون الرشید کو مذاق سوجھا، اس نے ان کو چھیڑتے ہوئے کہا کہ بہلول، آپ سے میری ایک گزارش ہے۔ بہلول نے پوچھا وہ کیا؟ ہارون الرشید نے کہا میں آپ کو یہ چھڑی بطور امانت دیتا ہوں، جو آپ کو سب سے زیادہ بیوقوف آدمی ملے اسے یہ چھڑی دے دینا۔ بہلول نے چھڑی اپنے پاس رکھ لی۔ وقت گزرتا رہا اور وہ وقت آ گیا جب ہارون الرشید بیمار ہو کر قریب المرگ پہنچ گئے۔ بہلول کو خبر ہوئی تو وہ خلیفہ کی عیادت کو پہنچ گئے۔ پہنچ کر پوچھا امیر المؤمنین کیا حال ہے؟ ہارون نے جواب دیا حال کیا پوچھتے ہو، سفر درپیش ہے۔ بہلول نے پوچھا کہاں کا سفر درپیش ہے؟ ہارون نے جواب دیا آخرت کا سفر درپیش ہے، دنیا سے اب جا رہا ہوں۔ بہلول نے سوال کیا کتنے دن میں واپس آئیں گے؟ ہارون نے کہا بہلول یہ آخرت کا سفر ہے، اس سے کوئی واپس نہیں آیا کرتا۔ بہلول نے کہا اچھا واپس نہیں آئیں گے تو آپ نے سفر کی راحت اور آرام کے انتظامات کے لیے کتنا ساز و سامان اور لشکر آگے بھیجا ہے؟ ہارون نے جواب میں کہا آخرت کے سفر میں کوئی ساتھ نہیں جایا کرتا، نہ کوئی لشکر اور نہ ہی کوئی ساز و سامان، خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ بہلول نے کہا اتنا لمبا سفر کہ وہاں سے واپسی بھی نہیں، لیکن آپ نے کوئی سامان یا لشکر نہیں بھیجا بلکہ خالی ہاتھ جا رہے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے آپ کے جتنے سفر ہوتے تھے اس میں انتظامات کے لیے آگے لشکر اور سفر کا سامان جایا کرتا تھا۔ پھر بہلول کہنے لگے امیر المؤمنین آپ کی ایک امانت بہت عرصے سے میرے پاس رکھی ہے، جسے آپ نے مجھے دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ جو شخص تمہیں سب سے زیادہ بیوقوف ملے اسے یہ امانت دے دینا۔ میں نے بہت تلاش کیا لیکن مجھے آپ سے زیادہ بیوقوف کوئی اور نہیں ملا، کیونکہ میں دیکھا کرتا تھا کہ اگر آپ کا چھوٹا سا بھی سفر ہوتا تو مہینوں پہلے سے اس کی تیاری ہوا کرتی تھی۔ کھانے پینے کا سامان، خیمے، لاؤ لشکر سب پہلے سے بھیجا جاتا تھا، جبکہ آپ کو یہ معلوم تھا کہ ایک دن اس لمبے سفر پر بھی جانا ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں، لیکن اس کے لیے آپ نے کوئی تیاری نہیں کی۔ کیا دنیا میں آپ سے زیادہ کوئی بیوقوف ہوگا؟ لہٰذا یہ امانت آپ کو مبارک ہو۔ یہ کہتے ہوئے ہارون الرشید کی دی ہوئی چھڑی اسے واپس لوٹا دی۔ یہ سن کر ہارون الرشید رو پڑا اور کہا بہلول تم نے سچی بات کی، ساری عمر ہم تمہیں نادان سمجھتے رہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حکمت کی بات تم ہی نے کہی۔ واقعی ہم ہی بیوقوف ہیں، ہم نے اپنی عمر ضائع کر دی اور اس آخرت کے سفر کی تیاری نہیں کی۔ آج کا کوئی شخص عباسی خلیفہ ہارون الرشید کی حکومت و سلطنت تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کی سلطنت 3 بر اعظموں تک پھیلی ہوئی تھی۔ آج کے دور کے کئی امریکہ اس کی مٹھی میں تھے۔ مکمل عقل مندی، دانشمندی اور حکمت کے ساتھ اتنی بڑی سلطنت پر بخیر و خوبی حکومت کرنے والا اس دنیا سے جاتے ہوئے اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ عقل مند نہیں بلکہ بیوقوف تھا، کہ دنیاوی سفر کے لیے تو وہ ساز و سامان کا انتظام کرتا رہا لیکن آخرت کے سفر کے لیے کچھ نہ کر سکا۔ معزز سامعین، عقل مند اور دانا وہی ہے جو اپنے سفر آخرت کے لیے نیک اعمال کا ذخیرہ جمع کر لے۔ اچھے اور بہترین واقعات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔